الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد انگنت حمدیں، بڑائیاں اور بزرگیاں اور اس کی تعریفیں لاتعداد انگنت، کیونکہ تمام خوبیوں کا مالک وہی ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، پوری کائنات کا پروردگار ہے، جو رب ہے پورے عالمین کا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ آج میں اپنے سامعین کے لیے اور حاضرین کے لیے اپنے تمام دکھی، مجبور، لاچار، پریشان حال، سسکتے ہوئے اور رزق روزی سے پریشان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو پوری دنیا میں ہمارے چینل کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارے چینلز پر جس میں سرفہرست پیر ابو نعمان رضوی سیفی اور شفا چینل، اس کے علاوہ فرزند اسلام، وظائف اولیاء اور روحانی کلینک، ان چینلز پر ہمارے وظائف کو جو سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا مجرب، بڑا آزمودہ، ایک ایسا مستند، لاکھوں اولیاء اللہ کا آزمایا ہوا، ملینز کے حساب سے مسلمانوں نے اس سے فوائد اٹھائے، امت مسلمہ کی پریشانیوں کو، فائنینشلی پریشانیوں کو دور کر دینے والا یہ عمل مبارک ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ عملیات کا شاہین ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ صاحب دولت ہونے کے لیے، صاحب ثروت ہونے کے لیے، صاحب حیثیت ہونے کے لیے انتہائی پاورفل اللہ کے نام کا یہ عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں ویسے ہی بہت برکتیں ہیں، برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، سکون کا، خوشیوں کا خزانہ ہے اسم اللہ، اللہ کا ذکر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اس کے اسماء الحسنی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی تاثیرات رکھی ہیں کہ انسان کی چھوٹی سی عقل میں اور اس کے دل کے کاسے میں، دل کے اس کشکول کے اندر اس کی ساری برکات کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اکٹھا نہیں کیا جا سکتا،
اتنی زیادہ برکات ہیں کہ وہ میرے بیان کرنے سے یا میرے قلم میں لکھنے سے ماورا ہیں، وراء الورا ہیں۔ تو آج میں غربت دور کرنے کے لیے، مفلسی سے چھٹکارے کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے اور حقیقی نعمتوں کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے، غنا حاصل کرنے کے لیے کہ آپ غنی ہو جائیں، صاحب ثروت ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ در در سے مانگیں یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آج آپ کو جو میں ایک خاص الخاص حافظ صاحب عمل دینے لگا ہوں، عمل پیش کرنے لگا ہوں، وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں، عملیات کا شاہین۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے مہینے کے آخر میں پڑھنا ہے یا شروع میں پڑھنا ہے یا وسط میں پڑھنا ہے، بس اس کو پڑھنا ہے آپ نے نماز عصر کے بعد، نماز عصر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 2 مرتبہ آپ نے یہ عمل، پورے دن میں 2 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میں یقین کامل کے ساتھ اور مضبوط قوت ارادی کے ساتھ اللہ کی ذات پر کامل توکل کرتے ہوئے یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ وہ ہے جو عملیات کا شاہین ہے۔ بڑے بڑے عاملین، کاملین، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، صوفیاء کرام کا، علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا یہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اس سے اپنی تنگ دستیوں سے چھٹکارا پایا ہے، نجات پائی ہے۔ یہ تنگ دستی بڑی بلا ہے، مفلسی، غربت اور فاقہ کشی۔ ایک وقت کے بہت بڑے ولی اللہ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے دور کے، آپ کے ہم عصر ایک اور اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سلطان بایزید بسطامی علیہ رحمہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ حضرت والا شان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت پہ کس جگہ پہ سرفراز فرمایا ہے، آپ ولایت کے کس مقام پر سرفراز ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں شفیق بلخی آپ بتاؤ آپ ولایت کے کس مقام پر سرفراز ہو؟ آپ کو معرفت کی، علوم معرفت اور علوم روحانیت میں کہاں تک درجہ مل چکا ہے؟ عرض کی جناب ہمیں اللہ نے اس مقام پر پہنچا رکھا ہے، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، مشہدی صاحب، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ بڑے مقام پہ ہوگے، لیکن ابھی تو بڑی منزلیں ہیں۔ عرض کی حضور یہ مقام کوئی چھوٹا ہے؟ فرمایا ہاں، اس مقام پر بستام شہر کے کتے پہنچ چکے ہیں۔ عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا ان کو مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر کے پڑے رہتے ہیں۔ عرض کی حضرت والا شان پھر ارشاد فرمائیے آپ خود کس مقام پر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمیں ملتا ہے، اللہ رب العزت جب ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو ہم اللہ کی مخلوق میں بانٹتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں بانٹتے ہیں۔ کئی لوگوں کے سر میں پانی پڑ گیا جب میں نے بانٹنے کی بات کی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو گئے۔ کیوں؟ او بھائی مانگت میں کسی کو کیا دینا ہے جو خود لوگوں سے چھینتا ہے، جھپٹتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کھا جاتا ہے،
اپنے پڑوسیوں کے، اپنے مسلمانوں کے، اپنوں کے، غیروں کے، بیگانوں کے حقوق غصب کر جاتا ہے، اس نے کسی کو کیا بانٹنا ہے؟ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان کہ ہمیں اللہ عطا فرماتا ہے تو ہم بانٹتے ہیں، مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ عرض کیا جناب اگر نہیں ملتا تو پھر؟ فرمایا اگر نہیں ملتا تو ہم شکر کرتے ہیں، اور شکر کا درجہ صبر سے افضل ہے، صبر سے افضل ہے، اور خود کھانے سے دوسروں کو کھلانا سب سے افضل ہے۔ جس طرح کھا لینا گندگی ہے اور لوگوں کو کھلا دینا مخلوق خدا میں بانٹ دینا بندگی ہے۔ کھا لینا گندگی ہے اور کھلا دینا بندگی ہے۔ صرف ایک عورت، ایک خاتون، ایک کھجور اللہ کی راہ میں خیرات کر دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کتے کو پانی پلا دے، اگرچہ فاحشہ ہے، لیکن کتے کو پانی پلائے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، او خاتون، وہ عورت اگرچہ فاحشہ تھی لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا جو ہانپ رہا تھا، شدت پیاس سے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اور اس کی زبان سوکھ سوکھ کے پیاس کی حالت میں کانٹا بن چکی تھی، تو اس عورت نے کتے کو پانی پلایا، ایک کنویں سے نکال کر دوپٹہ پھاڑا، اس کے ساتھ جوتا باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی سے وہ جوتا گیلا ہوا اور وہ دوپٹہ گیلا ہوا اور کچھ جوتے کے اندر پانی آیا، اس طرح سے اس کے موزے کے اندر جو پانی ہے اس نے پانی نکال کے کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس پانی پلانے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس پر ایسی کرم نوازی فرمائی کہ اس کو مرتے وقت ایمان بھی نصیب ہوا، اور بعد از وفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہترین معاملہ بھی فرما دیا۔ تو یہ بانٹنا، پانی پلانے سے جو بنی اسرائیل قوم کی ہے، اس پر اللہ کے انعامات نازل ہوں تو جو مقصود کائنات، وجہ کائنات، محسن مخلوقات، رحمت عالم، سید عالم، سرور عالم، پیغمبر اعظم اور سید المرسلین، خاتم النبیین، پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہو، حضور علیہ السلام کا امتی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو، تو وہ اگر مخلوق خدا میں، نبی پاک کی امت میں، جو امت پوری کائنات کی تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہترین امت میں، وہ امتی خود بھی بہترین امت میں بہترین امتیوں کو کھانا کھلائے اور ان میں رزق کو بانٹے، تقسیم کرے، تو رب تعالیٰ اس کا رزق کتنا بڑھائے گا، اس کو نعمتیں کتنی عطا فرمائے گا، اس پر رحمتوں کا نزول کتنا فرمائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادنا سا، حقیر سا بندہ ہوں، میرا یقین کامل ہے، پختہ یقین ہے کہ رب تعالیٰ اس کے رزق کو کبھی کم ہونے ہی نہیں دے گا۔ اللہ اس پر اپنے رحمتوں کی، اپنے انوار و تجلیات کی، اپنی کرم نوازیوں کی میرا رب بارش فرما دے گا۔ پیر صاحب، وظیفہ کیا ہے؟ عملیات کا شاہین، یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا بڑا عالی مرتبت ہے، جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ محروم نہیں ہوگا، محروم کرم نہیں ہوگا، محروم کرم نہیں ہوگا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان، یا پھر ایسے کر لے مغرب سے عشاء کے درمیان،
جب وقت اس کو مل جائے، عصر سے مغرب کے درمیان بہت افضل ہے، اور مغرب سے عشاء کے درمیان، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ٹائموں میں کر لے تو سونے پہ سہاگا، سونے پہ سہاگا، اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہے گا، کوئی کمزوری نہیں رہے گی۔ جو کام اس کا مہینے میں سوا مہینے میں ہونا ہے وہ کام اس کا اور جلدی ہو جائے گا، جو ایک ہفتے میں ہونا ہے وہ 3 دنوں میں ہو جائے گا، اور جو 3 دنوں میں ہونا ہے وہ 1 دن میں ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ، اور آخری طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، 1060 مرتبہ، 1060 مرتبہ چند منٹ، صرف چند منٹ آپ اپنے آپ کو دیجئے۔ پیر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، چند منٹ، یہ بڑی اسپیشلی بات میں کر رہا ہوں، چند منٹ آپ اپنے آپ کو دیجئے، اپنے بچوں کو دیجئے، اپنی اولاد کو دیجئے، اپنی نسلوں کے لیے دیجئے چند منٹ۔ نماز مغرب کے اور عشاء کے درمیان میں کوشش کریں مغرب کی نماز ادا کرنے کے فوری بعد، کوئی مجبوری نہ ہو اٹھنے کی، اور اگر اٹھ پڑیں تو پھر دوبارہ سے مصلی بچھائیں اور بیٹھ جائیں۔ 1060 مرتبہ، 1060 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا غنیو، یا غنیو، یہ آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یا غنیو، یا غنیو، پڑھ لے میرے ساتھ، یا غنیو، 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 یا جو بندہ بھی، جو شخص بھی، جو میری بہن، میرے بھائی، میرے بیٹے بیٹیاں جو بھی اس عمل کو کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے۔ آپ اس کی اسپیشلی اور خاص اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں یا پھر یا غنیو لکھ دیں، خاص اجازت ہو جائے گی۔ تو یا غنیو 1060 مرتبہ، یعنی 1060 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پورے یقین کامل کے ساتھ، اللہ پہ پورے توکل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ کہ میرا مالک پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والا ہے، روزی رساں ہے، تو وہ مالک مجھے بھی روزی عطا فرمائے گا۔ اے مالک و مولا میرا رزق بھی وسیع فرما دے۔ 1060 مرتبہ معمول بنا لیں، اس کی برکت سے دنیا جہاں سے آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ پریشانی نہیں رہے گی۔ دولت ہے آپ کے در کی باندی بن جائے گی، رزق ہے آپ کے گھر کا رستہ دیکھ لے گا۔ اب کوئی نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کے رزق کو روک سکے۔ اللہ اتنا رزق وسیع فرمائے گا، اتنا رزق وسیع فرمائے گا، آپ بھی کھائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، گھر والوں کو بھی کھلائیں گے، مہمانوں کو بھی کھلائیں گے، عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلائیں گے، دوست احباب کو بھی کھلائیں گے، آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ لیکن خوش کرداری اور سخاوت اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ آپ کا کردار خوبصورت، یہ نہیں دولت آ جائے تو غلط کاموں پہ لگا دو، شرابوں پہ لگا دو، جوے پہ لگا دو، رشوت پہ لگا دو، سود پہ لگا دو، نجائز کاموں میں لگا دو، نہیں، اس دولت سے غریبوں کی مدد ضرور کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے والدین کی، اپنے بیوی بچوں کی۔ بعض لوگوں کے پاس مال و زر ہوتا ہے، اپنے بچوں کی خدمت نہیں کرتے، بیوی کو خرچہ نہیں دیتے، اپنی اولاد کو خرچہ نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں کو کوئی گھر آ جائے تو ان کا منہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے، اس کو روٹی کھلانی پڑے گی۔ کوئی بھوکا آ جائے اس کی کھانا نہیں کھلاتے، کوئی پیاسا آ جائے اس کو پانی نہیں پلاتے۔ یہ عمل آپ نے نہیں کرنا، بلکہ خوش دلی، سینہ فراخ ہو جائے۔
सीना फराख हो जाए। जिन रिश्तेदारों ने, जिन अजीजो अकारब ने आपके साथ ज्यादतियां की हैं, आप उनके साथ सिला रहमी करो। सिला रहमी कहते इसी को है जी पीर साहब। उनके साथ भलाई करें, आप उनके साथ भलाई करें, अल्लाह आपके साथ भलाई फरमा दे। आप उनके साथ भलाई करें, सिला रहमी करें, अल्लाह आप पर रहम फरमाएगा। रहम तुम करो अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। या गनियों का जिक्र भी करें, दौलत अल्लाह देगा, रिज्क अल्लाह देगा, नेमतें अल्लाह अता फरमाएगा। बड़े अनोखे राज इसके अंदर हैं। नेमतों का मामला है, फराखी का मामला है, बरकतों का मामला है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बड़ी खुशियों के मामलात रखे हैं। आपको अल्लाह इतनी खुशियां अता फरमाएगा, वो खुशियां भी बांटो, रिज्क भी बांटो, मालो दौलत भी बांटो। जिस कुएं से पानी निकलता रहे वो भरा रहता है, कभी सूखता नहीं है, और जिससे निकलना पानी बंद हो जाए वो कुएं सूख जाते हैं। जो बंदा अल्लाह की राह में सखावत करता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क में कभी कमी आने नहीं देता। नेक कामों में खर्च करें, इंशाल्लाह रिज्क बढ़ जाएगा। 1060 मरतबा, कितनी मरतबा जी मशहदी साहिब? 1060 मरतबा मामूल बना लें, अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें। इस अमल को कभी हाथ से ना जाने दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल के बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला।